اچھی بات یہ ہے کہ جو متعلقہ ضابطۂ فوجداری اتفاق تھے پولیسول کے جو باب ان کا حوالہ دیا ہے، ایک اچھی بات ہے، مثبت بات ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں، اور اگر اس کے بعد لیکچر ہوگا تو پھر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ تو آج جیسے میں نے کہا کہ ہمارا موضوع، آپ کو علم ہے کہ آج ابتدائی اطلاعی رپورٹ ہے۔ جہاں تک اس میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم، یا جسے ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا ضابطہ یا مجرمانہ یا جرائم کے متعلق جو ہماری مشینری ہے، ایف آئی آر کے درج کرنے سے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہ کون سی مشینری ہے جس کو ہم کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم کہتے ہیں۔ ان کی بنیادی طور پر 3 یا بیکم میں 4 جز ہیں۔ پہلا جز کون سا ہے اس مشینری کا؟ وہ پروبیشنر کون ہے؟ آپ بتاؤ۔ جب ہم کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایف آئی آر کے درج کرنے کے بعد پوری کرمنل جسٹس سسٹم یہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو جب ہم کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے ادارے آتے ہیں؟ اداروں کی بات کرو جو مشینری ہے، ایک پولیس ہو گئی، دوسرا پروسیکیوشن ہو گیا، تیسرا عدالت ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ وکلاء ہیں، وکیل۔ تو یہ پوری مشینریوں سے حرکت میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے جو ابھی لکھ رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا کہ جب قابل دستاندازی کوئی جرم ہو جاتا ہے اور اس کی اطلاع آتی ہے تو پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہے مختصر سے، تو اس کی پھر مختلف پرتیں ہیں، کاپیز بنتی ہیں۔ وہ آپ کیوں مختلف ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی انویسٹیگیشن کو، ایک کاپی عدالت کو، پروسیکیوشن کو بھیجتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بھی اسے منسلک ہے، اس مشینری کا حصہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کیا پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک سیٹس ان موشن دی کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم۔ ایف آئی آر کا سب سے بڑا یہ اس کی خاصیت ہے، آپ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں جیسے اطلاع ملتی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قابل دست اندازی جرم کی اطلاع ملتی ہے تو معتبر خانہ کیا کرے گا؟ اسے تحریر میں لائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے یا اس کی ڈائریکشن میں، اس کی رہنمائی میں دوسرا افسر
اور پھر کیا کرے گا؟ جب وہ اطلاع دہندہ اس کو اطلاع دیتا ہے، جب اس کو آپ تحریر پہ لے آتے ہو تو وہ پھر آپ اس کو پڑھ کر سنائیں گے کہ یہ جو بات آپ نے کی تھی یہ ٹھیک ہے، درست ہے، میں نے درست طور پر اندراج کیا ہے. تو کل کو وہ کہہ سکتے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، یہ تو اپنی طرف سے لکھتی ہے. اور پھر اگر وہ ہو سکتے کہ تحریری بھی ہو سکتی ہے اطلاع اور زبانی بھی ہو سکتی ہے. زبانی ہوگی تو آپ اس کو تحریر میں لاؤ گے. اور پھر جو اطلاع دہندہ ہے اگر وہ خواندہ ہے وہ دستخط کرے گا، نہیں ہے تو پھر انگوٹھا. تو یہ اور وہ کتاب جس کو آپ رجسٹر 1 کہتے ہیں، کس نے بہت نے لکھا تھا، اس میں جو کہ باقاعدہ چھپتی ہے گورنمنٹ ایکسپریس سے، اس پہ اس کا اندراج ہوگا. اور 2 قسم کی اطلاعات ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی، ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نا قابل دست اندازی. اب قابل دست اندازی میں FIR ہو گئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ قابل دست اندازی اور نا قابل دست اندازی کیسے فرق کریں گے؟ قابل دست اندازی میں بلا وارنٹ گرفتاری ہو سکتی ہے. ناقابل دست اندازی میں کیا کرو گے؟ عدالت سے جس کی جو حدود ہیں، جس عدالت کی اختیار سماعت جس کو حاصل ہوتا ہے، جورسڈکشن جو کہتے ہیں، اسے وارنٹ لے کے. کون سا CRPC کے تحت تو 154 کا ذکر ہو گیا. اور آیا یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ CRPC میں FIR کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ ضابطہ فوجداری میں لفظ سب سے میں پوچھتا ہوں، میرا یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ فرسٹ پولیس چیپٹر کون سے؟ باب 24. ایک اور بات، اس کے پاس
اہم خبریں دو اہم خبریں پشتو سب سمجھتے ہو، ایسے ہے جو نہیں سمجھتا تاکہ پھر میں اردو ہم چائنا گئے تھے، وہاں پر اقوام متحدہ چائنا اور ولایت UK کی طرف سے ایک ٹریننگ پروگرام تھا جس کا نام تھا ٹرین دا ٹریڈر. جو ٹریڈرز ہیں ان کو ٹریڈ کرو، پھر آ کے وہ ٹریڈ کریں گے. تو وہاں پر جو انسٹرکٹرز تھے انہوں نے شروع میں ایک بات کی، ان لرننگ. کیا ان لرننگ؟ کہ جب بھی آپ سیکھنے کے لیے جاتے ہو تو دماغ سے یہ چیز ہٹا دو گے کہ مجھے آتا ہے. دماغ میں یہ رکھو گے کہ جب کلاس میں جاؤ گے کسی جگہ سیکھنے کے لیے تو مجھے نہیں آتا. جب آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ مجھے نہیں آتا تو آپ کا دماغ کھلا رہے گا، تو تب سیکھو گے. پہلے سے میں کہہ دوں کہیں جاؤ گے یار بڑا بات اپار سے راضی ماں ہو گیا، میں پھر اس دماغ کو تالا لگا دوں گا، پھر میری وہ سیکھنے کی صلاحیت، کیونکہ پہلے سے کہتا ہوں بڑا یہ کیا لگا ہوا ہے، مجھے تو پہلے آتا ہے سب کچھ، یہ کیا انہوں نے کلاسیں شروع کر دی ہیں، یہ کیا گپ لگا رہے ہیں. دوسرا، جب ہمارا ٹریننگ تھی ASP جو ٹریننگ، سعید خان صاحب IG بھی رہے ہیں، اس وقت وہ DIG بلاکڑ تھے، تو وہ اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں، ہم وہاں گئے. جب اٹھنے لگے تو اسے کہا ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ نے آگے جا کر ادھر کی زندگی لمبا کیریئر ہے، لیکن ایک بات نوٹ کرنا کہ جب بھی کسی سینئر کے سامنے جاؤ گے تو ایک ہاتھ پہ قلم اور ایک ہاتھ پہ نوٹ کرنا، اور وہ جو کچھ کہے وہ نوٹ کرو. اگر میٹنگ میں بھی بیٹھو گے تو ایک ہاتھ پہ قلم ایک ہاتھ پہ نوٹ کرو. وجہ کیا ہے؟ وہ سینئر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 باتیں کہیں، 5 باتیں کہیں، آپ نے نوٹ نہیں کیا، دماغ میں باہر چلے گئے، دفتر میں بیٹھ گئے، پھر آپ سوچنے لگے کہ یار اس نے وہ 5 باتیں کی تھی، وہ تیسری اور چوتھی بات کون سی تھی؟ پھر آپ واپس جا کر نہیں پوچھ سکتے. اگر بات سے واپس جاؤ گے تو آپ کے امپریشن خراب ہوگا، یہ تو بڑا قائل ہے، کیشول ہے. تو یہ میں نے کیوں یہ نوٹ کیا؟ آپ کلاس روم میں آئے ہو تو آپ کے پاس قلم اور کاغذ ہے، نوٹ بک ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس میں تو جو اچھا تفتیشی ہے، بیٹ افسر ہے، وہ ہمیشہ اپنے پاس پولیس رولز کے مطابق نوٹ بک رکھے گا. جو مشاہدہ وہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس پہ وہ ریکارڈ کرے گا، کیونکہ بعد میں انسان بھول جاتا ہے. ہم جب دیکھیں نا کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، وٹنس باکس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں جب آپ کی جرح ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے. میں خود جوڈیشل انکوائری میں گیا، آرمی پبلک اسکول والا ہوم سیکرٹری تھا. 2-3 سال بعد جب مجھ سے پوچھنے لگا، مجھے یہ بہت سی چیزیں یاد نہیں تھی، میرے ساتھ کون سا گن تھا اور موقع پہ کون سا افسر آیا تھا اور کیا تھا. آدمی کو پرسوں کی وہ نہیں یاد آتا کہ میں نے کھانے میں کیا کھایا. تو اس لیے یہ باتیں بڑی ضرور، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ہر ادارے کا پولیسنگ کا بعض بیسکس ہے. آپ وہ سے ایڈوانس چیزیں کر رہے ہیں اور بنیادی چیزیں چھوڑ دو گے تو وہ جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ فائدہ نہیں دیں گی.
تو اب میں آتا ہوں اس طرف کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ 24 الف کون سی ہے؟ کس کا؟ پولیس رول اور CRPC 164 اور 155 کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ That every information relating to an offence, whether participle or non-part, shall be recorded in writing by the officer in charge of a police station. وہ کہتے ہیں کہ دونوں قسم کی اطلاعات، چاہے وہ قابل دستاندازی ہے ناقابل دستاندازی ہے، وہ آفیسر معتمد تھانہ تحریر پلائے گا. صرف فرق یہ ہے کہ جو قابل دستاندازی ہے وہ FIR، ناقابل دستاندازی کس میں؟ اور 164 والی جو انفارمیشن ہے FIR کے علاوہ بھی کہیں آئے گی کہ نہیں؟ اس کو کوئی خلاصہ پھر ہم اس میں بھی لاتے ہیں، روزنامچے میں بھی کہ نہیں؟ محرر کون ہے؟ محرر کسے بھی؟ ہاں راشد بھائی FIR جو کے علاوہ روزنامچے میں بھی بالکل FIR جب ہوتا ہے تو اس میں وقت اور یہ روزنامچے میں بھی درج ہوتا ہے. آپ نے اگر کبھی خیال کیا ہوگا جب کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو ادھر سے وہ اطلاع دے کہ بھائی روزنامچہ جو ہے نا وہ چھوڑو تھوڑا اوپن، اس میں وقت اور اس کا درج ہوتا ہے. وہ سب سے بند پتہ سے غلط کام ہے، قانون مطابق وہ غلط دے دے کی سزا ملے گی. اور وہ کہوں اور پھر اس کے بعد it is only information raises a reasonable suspicion of a commission of crime within the jurisdiction. لگا اطلاع کا ملاؤ ہوا، اطلاع کو مل گئی کہ قابل دستاندازی ہے، تو آپ اسے عبارت سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اسے وادی النظر میں صورت جرم ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا لفظ ہوتا ہے؟ صورت جرم بالا پائی گئی. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو محرر ہے، مدد محرر ہے، تھانے کا انچارج ہے، اس کا علم قانون کے مطابق اتنا ہو کہ جو بھی اطلاع آتی ہے وہ اس کے مطابق کہ صورت جرم نیچے جو جرم ہے متعلقہ دفعات ہیں وہ لگا سکتے. یہ نہ ہو کہ جی اب پروسیکیوشن سے رائے دی جاتی. تو یہ بنیادی اور جب کوئی شخص اطلاع دینے آتا ہے یا ٹیلی فون پہ دے رہا ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں بنیادی جو کہ لازمی ہے اسے آپ پوچھو گے. جو کہ آپ بالکل واضح طور پر ابتدائی رپورٹ پہ لکھو گے، آنی چاہیے. سورس کہ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جسے آپ نے یہ اطلاع آپ کو ملی. ایک بندہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، وہ ایک کہے گا کہ نہیں میں نے دیکھا ہے، موقع پر موجود تھا. وہ کون سے حالات تھے جس میں یہ اطلاع
اس میں ملزمان، ان کے نام، ان کی شناخت، بعض وقت ہو سکتا ہے کہ شناخت نہ ہو، نام بھی نہ ہو، پھر کیا کریں؟ کون سے سب انسپیکٹر ہے مردان والا، انعام اس کو بہت دیے جاتا ہے۔ کتنے انعام لیے؟ سونے انعام نے دی، کتنے انعام لیے مجھ سے جب میں ڈی ایشی بردار تھا؟ 3 انعام لیے۔ کس کس چیز میں؟ پریڈ میں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اطلاع دے رہے اسے نام اس کو نہیں آتے، پھر کیا پوچھو گے؟ اسے کیا پوچھو گے؟ نام دیا تو نامعلوم تو کیوں ملے کہ 4 بنتے تھے ہولیا، نام دیا تھے ہولیا تو بتا سکتا ہے نا کہ کتنے عمر کے تھے، داڑھی تھی، مونچھیں تھی، بال کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، نہیں کہ انگریزی بال تھے، فلا تھا، یہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کس قسم کی چیزیں، کیونکہ ایک پہ آپ بھی شاید ہوتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، وجہات آپ کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ڈکیتی ہوتی ہے، رابری ہوتی ہے، اس میں تو ضروری ہے اس نے منہ کو بھی چھپایا ہو۔ پھر موقع پہ گواہ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ وقوع فلاں نے بھی دیکھا ہے۔ بعض موقع پہ چشمدید گواہ ہوں گے، بعض پہ نہیں ہوں گے، تو اگر ہے تو آپ پوچھیں گے کہ حضرت آچا قتل ہے، کسی نے دیکھا ہے، اور کون تھا؟ پھر چشمدید گواہ، یہ تمام چیزیں، یہ جو متعلقہ معلومات ہیں وہ حاصل کرنا جب اطلاع ہو اس وقت ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ رول 24(5) کے کیا ہے؟ 24(5) انفارمیشن رپورٹ کے متعلق کیا کہتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹرڈ ہے شیل بی پرنٹڈ بک ان فارم 24.5 سب کلاس 1 سب رول 1 سوری، کتنے پیجز ہیں؟ 500 400 کس نے لکھا تھا؟ ٹھیک ہے۔ And shall be completely filled before a new one. 500 پیجز ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جب تک یہ 500 پیجز، یہ صفحات FIR کی مکمل نہ ہوئی ہو تو نئی کتاب نہیں شروع کرو گے۔ نئی کتاب اس وقت شروع کرو گے جب یہ 500 صفحات مکمل ہو جائیں، اور جو یہ کتاب ہے یہ ایک مستقل ریکارڈ ہے، پرماننٹ ریکارڈ ہے۔ روز جام چاک کتنے عرصے تک ہوتے ہیں؟ 2 سال۔ پھر کیا اس کو طلب کیا جا سکتا ہے، ضروری ہے کہ کرو۔ Cases shall bear an annual serial number in each police station for each calendar year. کیا ہے؟ ہر
سالانہ حساب سے جو کیسز ہیں اس میں اس کا سیریل نمبر دیا جائے گا، اور کتنے اب ہو سکتے زیادہ ہو گئے اب، یہ تو 1934 کے پولیس رولز ہے نا. اس زمانے میں پولیس یہ پروسیکیوشن پولیس کے ساتھ ہوتی تھی، اب انڈیپینڈنٹ ہے. اب تو اس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، پروسیکیوشن ایکٹ اپنا ہے. یہ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 5 صفحات پرتیں جس کو ہم کہتے ہیں. کتنے پرتیں ہوئی؟ کتنے پرت؟ 5. اور جب آپ وہ کرتے ہو، لکھتے ہو، تو اس کے نیچے کاربن کاپی لگاتے ہیں. تو نیچے پھر ایک تو اوریجنل ہے، اور نیچے جو ہوتی ہیں اس کے وہ اس کی نقل آ جاتی ہے. اور پھر ہر اس کے اوپر علت نمبر ہم لکھتے ہیں نا کہ علت نمبر 5. اب کاربن، اب بھی کاربن نہیں چلتے. جو اصل کاپی ہے، اوریجنل کاپی ہے، یہ اسی پہ رہ جائے گی، رجسٹر ہو. یہ مستقل چیز ہے. اور باقی 4 کاپیاں کس کس کو جائیں گی؟ پروبیشنر، میری مدد کرو. کون سا پروبیشنر ہے؟ نیا تازہ لاؤ. کدھر کدھر جائیں گی؟ جو ایف آئی آر کی کاپیز بنتی ہیں ان میں تو جو ایک کاپی جائے گی وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو جائے گی، جو ایس پی ہوتا ہے ہمارے وہاں پہ، ڈی پی او ہوتا ہے، اس کو جاتی ہے. اور جو دوسری کاپی ہے وہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے علاقے کا، تو اس کے آفس بھجواتے ہیں. لیکن ابھی جو پریکٹس جو ضلع میں چل رہی ہے اس کے حساب سے پھر ہم جوڈیشری کو بھی بھجواتے ہیں. جی جی. تو اس کے علاوہ ہم ڈی پی پی آفس بھی بھجواتے ہیں، اور انسپیکٹر جو ڈی ایس پی لیگل ہوتا ہے اس کو بھی بھجواتے ہیں. اس طرف ایک تھانے میں رہتا ہے، باقی پھر ایک جوڈیشل مسل، ایک پولیس مسل کے لیے ہمارے پاس اس کی کاپی رہ جاتی ہے. انویسٹیگیشن پھر اسٹاف کو حوالے کی جاتی ہے. باقی سر آگے کہتے ہیں کہ جب علاقہ مجسٹریٹ کے پاس کاپی پہنچ جائے تو وہ اس کے اوپر اپنے انیشل کرے گا، اس سے ریسیو کرے گا. اور اگر ایف آئی آر وہاں پر لازم تو یہ ہے کہ ٹائم سے پہنچے. اگر ٹائم سے نہیں پہنچی علاقہ مجسٹریٹ تو آپ نے پھر وجوہات بتانی ہوتی ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ آپ سے متفق بھی نہیں ہو سکتا. وہ لکھے گا کہ کیوں متفق نہیں. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، اطلاع دہندہ ہے، اس کو بھی آپ نے ایک کاپی دے دی. اچھا، اب وہ ڈسٹرکٹ کرائم ریکارڈ میری وہ ڈسٹرکٹ میں ہے، ایک کاپی وہاں بھی بھیج دی. اور اب تو وہ کمپیوٹرائزیشن آ گئی ہے، اب وہاں بھی اب تو کمپیوٹر میں بھی کچھ ہوتا ہے نا تھانوں میں. یہ اب اس کا
ब्रेक कर दूसरा या हाँ 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 धन बचा राजले पड़े माचा शंभर से इस्लामाबाद लंदन लेक्चर भी थे इस्लामाबाद डिग्री हो रहा है जबर अल खैर जो कर रहे हैं सो हाँ हाँ ये अब उसी का खुलासा है जो हमने अभी तक गुफ्तगू की कि हर इंफॉर्मेशन जो किसी भी जुर्म सरजद हो जाए जिसे हम कबल दस्तंदाजी कहते वो इसकी इत्तला या ज़ुबानी होगी या तहरीर भी होगी। मोतबे में इंचार्ज थाना जो है उसको क्या करेगा, तहरीर में लाएगा रिकॉर्ड और जो इत्तला दहिंदा है वो उस पर दस्तखत करेगा और वही हमने जो गुफ्तगू की कि उसका जो मजबूआ है तहरीर का वो किताब में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की किताब है उस पर लगाएंगे और जो शख्स इत्तला दे रहे हैं उसे आप पढ़कर सुनाओ और फिर मुतल्लिका जो दफ़ात है जुर्म के मुताबिक वो लगाएंगे। मैंने पहले कहा कि CRPC ज़ाब्ते फौजदारी में आप कहीं भी अगर उर्दू में भी पढ़ेंगे, उर्दू में हम ज़ाब्ते फौजदारी कहते हैं, आपने उर्दू में पढ़ा होगा ज़्यादा, उस पर लफ्ज़ आपको इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट नहीं मिली और अंग्रेज़ी में भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी क्या है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहाँ पार्ट 4 ऐसा इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड अदर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, क्या लिखे कि पुलिस को इत्तला और उनके इख्तियारात तफ्तीश के इनवान किए जाए। और फिर 154 क्या कहते हैं, इनवान क्या है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इत्तला किसमें, काबिल दस्तंदाजी केसेस में, ये अनवान है। एक 155 किसके साथ डील करते हैं, शाबाश। अच्छा ये बताएं कि शहादत के एतबार से FIR क्या ये एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, शहादत है? नहीं है, क्यों? तस्वीर
ندے تصویر کمشنر اور جو پی ایس او رہا ہے میرے خیال میں سر یہ ہے سر کہ آئندہ اگر یہ اس کو ایویڈنس اس کو وہ کر لیتے سپورٹ کرتے ہیں معیار اور یہ اس کے فیور میں جائے گا سر اور ان کیس اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا اگینسٹ یہ ہم یہ کہیں گے کہ صرف ایف آئی آر کی اہمیت ہے بہت اہم ہے، لیکن خود یہ سبسٹانسو یا میٹیریل کوز شہادت نہیں ہے، کیونکہ ایف آئی آر ابتدائی اطلاع جو ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اصل کام تو تفتیش کا کیا ہے، تفتیش کسے کہتے ہیں؟ اب بنیادی سوال اب یہ آ جاتا ہے کہ تفتیش پھر کسے کہتے ہیں؟ ضابطۂ فوجداری کے مطابق تفتیش کیا ہے؟ وشابشی سروے پہ کرنا ٹک میں کلاس 1 سرٹیفکیٹ درکو ہاں مولی کہا چدت سرٹیفکیٹ ورک کی اب اس کم ڈی اے جی کلاس 2 کو ورک کی دیر کا وقت ہوتا پتہ ہی۔ اور پولیس رولز کیا کہتے ہیں تفتیش کے متعلق؟ اسی چیز کو جو شہادتوں کو اکٹھا کرنا، اور یہ کہاں پر ہے؟ ضابطہ فوجداری میں۔ کس میں؟ جو تعریفیں آتی ہیں ڈیفینیشنز، اس میں انویسٹیگیشن کی تعریف اس میں دی گئی، اور پولیس رولز میں کیا کہتے ہیں آگے اس کی جو وضاحت ذرا اور کی گئی ہے، سچ کو سامنے لانا، تشزباب کرنا، شہادتیں آپ کیوں اکٹھے کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے، سچ معلوم کرنا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یار اس دن چھوٹا لاہور کا میرا نائب تحصیلدار ہے اعظم علی، کالومان کا رہنے والا ہے، آپس میں وہ زمین وہ قبضہ اس کو مل گیا تھا، وہ قبضہ لیا، پھر وہ دوسرے آگے وہ بھی اس کے رشتے دار تھے، درمیان میں ہاتھا پائی ہو گئی، اور اس وجہ پھر بعد میں خود بھی تالے رپورٹ کرتے اگر تالا بخ کے آپ سے پہلے رپورٹ ہو گئی تو کیے تھا۔ اب ایف آئی آر ہو گئی، اس کو بھی پکڑ لیا، 3 اوروں کو بھی، 3 اور بھی چارج تھے۔ 2-3 دن بعد اس کی ضمانت بھی ہوگی، تو انصاف تو نہیں ہوا نا، اس سے بس ایف آئی آر شیئر دیکھیے، اس سے تو کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کی، عقل وہ تب کہ دوسری طریقے سے وہی کام کیا۔ حالانکہ میں نے ڈی ایس پی سے بات کی، یہاں پر تو یہ عرض ہے کہ اب انصاف اب اندھی، اس کو کیا کہتے ہیں، اندھی تقلید، ہم ایف آئی آر کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ وقوع یا قتل، حملہ ایک شخص نے کیا ہوگا، 4 بھائی اور کو بھی انہیں چاہتے ہیں۔ پھر تفتیشی یہ نہیں کرتا
اس میں سچ اور جھوٹ کو معلوم کرے گا. وہ کہتے ہیں شاہ بفور خود نہیں کرتا کہ یار مجھے پتہ چل گیا میں نے یہ معلومات حاصل کی ہیں اور اسے یہ پتہ چلتا ہے تا وقت مناسب شہادت دستیاب نہیں ہے بدی وجہ گرفتاری التوا میں ڈالتا ہوں. یہ اختیار ہے تفتیشی کے پاس لیکن یہ اختیار استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ شکایت ہو جائے گی, الزام لگ جائے گا کہ مخالفین سے پیسے لے لیے, تو اس وجہ سے ہم انصاف نہیں کر پاتے. بہرحال بات ایف آئی آر, چونکہ ایف آئی آر کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک اہم پبلک دستاویز ہے اور شہادت پہ آپ اس کو پیش بھی کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی چاہے وہ ضمانت کی درخواست ہو, چاہے وہ جب مقدمہ شروع ہو جائے, ٹرائل شروع ہو جائے, بسم اللہ ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے. جب وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پہلے ایف آئی آر سے شروع کرتا ہے. نام, اطلاع دہندہ, سکونت, علت نمبر سے شروع ہوتا ہے, وقت وقوع, تھانے سے فاصلہ, یہ تمام چیزیں اس پہ ذکر ہوتا ہے. وجہ تعاقف اطلاع دے رہا ہے کہ وہ تھانے سے فاصلہ وقت وقوعے کا وہ 4 کلومیٹر ہے فرض کریں. اب اس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ جی وقوعے کا اور تھانے کا فاصلہ, پھر اسی وجہ سے وہ جو مخالف جرا کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی یہ وقوع کون سا تھا, اور یہ جب تھانے آیا اس نے رپورٹ کی تو یہ اس میں یہ اتنی دیر کیوں ہوئی, تو پھر وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ توقف کیوں ہے, ڈیلے کیوں ہے. اور پھر اگر وہ قتل ہے اور پوسٹ مارٹم ہے اس پہ دیکھنا پڑتا ہے پوسٹ مارٹم میں کہ پھر اس کے پیٹ کے اندر کیا کیا اجزاء تھی, وہ اس کا حذف کتنے وقت میں ہوا, تو وہ جرا جو کرتے ہیں اسی سے پتہ لگاتا ہے کہ یار یہ اتنے وقت میں کیسے ہو گیا, یہ تو وہ وقت وہ بتا رہا تھا کہ تھانے سے اتنا دور ہے, یہاں پر تو یہ ہے. تو اس لیے یہ تمام اہم باتیں ایف آئی آر سے جڑی ہوتی ہیں. ایف آئی آر میں وہ بتائے گا کہ جی 5 بندے تھے اور انہوں نے کلاشنکوف سے فائرنگ کی, اندھدھند فائرنگ کی. اب موقع پر آپ جاتے ہو, لاش پڑی ہوئی ہے اور موقع کے اوپر وہ نہیں ہے, ایمٹیز نہیں ہے, جیسے کیا اندازہ ہوگا, آپ کیا اندازہ لگاؤ گے؟ یہ تو بتا رہے کہ 5 بندے تھے اور اندھدھند فائرنگ کی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موقع یہ جگہ نہ ہو, کسی اور جگہ مارا ہو, لاش یہاں پہ رہی, یا آپ کو وہاں پر موقع سے 4 کارتوس ایمٹیز ملتی ہیں, پھر کیا اندازہ کریں؟ یہ 4 بندے بتا رہے ہیں اور 4 بندے کا کلاشنکوف سے فائرنگ کریں گے تو یہاں تو کتنے ایمٹیز ہونی چاہیے؟ یہ ایمٹیز کیوں کر رہے ہیں یار؟ یہ جو ویسی اس لیے باقی 3 بندوں کو یا ویسی اس نے چارج کر دی. یہ وہ باتیں ہیں
ایف آئی آر میں اگر ایک دفعہ آپ نے غلط لکھ دیا کچھ، تو وہ جب آپ تفتیش کرتے ہو اور وہ اس کے ساتھ کاربوریشن ہم کہتے ہیں، کاربوریشن کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ہاں، تعلق، کہ اس کے ساتھ مسابقت کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہونی چاہیے. جو موقع ہے انکرمینیٹنگ، جو ایویڈنس آپ وہاں سے اٹھاتے ہو، جو شہادتیں اٹھاتے ہو جس سے کہ ملزم کو جوڑا جا سکتا ہے موقع سے، تو وہ تمام چیزیں ایف آئی آر کے ساتھ ٹیلی ہونی چاہیے. اگر وہ اس کے ضد میں ہوں گی تو فائدہ کس کو جائے گا؟ ملزم کو جاتا ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن، پولیس کیس کو بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت کرے گی، یعنی کہ شک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر معمولی سی شک بھی پیدا ہوگا تو فائدہ ملزم کو جائے گا اور وہ بری ہو جائے گا. تو جس طرح یہ تسبیح ہے اور تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں. اگر تسبیح کا کہیں سے بھی دھاگا ٹوٹ جائے گا تو تسبیح کیا ہوتی ہے؟ بکھر جاتی ہے، دانے بکھر جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ کا کیس بھی پھر بکھر جاتا ہے. اب میں نے پہلے ہی بات کر دی تھی کہ ایف آئی آر کے درج کرنے سے پوری بشری حرکت کیا جاتی ہے، اور ایف آئی آر کے اوپر اب بہت سی سپریم کورٹ کی ججمنٹس، ان کے فیصلے آئے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کوئی الہاوی دستاویز نہیں ہے، یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے، اس میں جو لفظ آ گیا تو بس وہ پھر من و عن اسی طرح سے آپ اس کو، یہ ایک شک کو قائم کر سکتا ہے کسی شخص کے متعلق، الزام تو ہو سکتا ہے. وہ تفتیشی پہلے سے ذہن نہ بنائے، پری میچور پہلے سے ذہن بنا دیں، الف کو بس دیکھ، اگر بنائے بھی تو اس کے لیے پھر کوئی قابل فہم وجوہات ہونی چاہیے. موقع بھی دیا تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جلدی ایف آئی آر ہوتی ہے، اس میں صداقت کا وہ ایلیمنٹ وہ زیادہ ہوتا ہے. جتنی دیر ہوگی پھر یہ ایک تاثر قائم ہو سکتا ہے کہ یار یہ اس نے رشتہ داروں سے صلاح کی ہوگی، بعد میں اس کے سوچ آیا ہوگا، یہ اپنی طرف سے پھر وہ اس میں بیچ میں چیزیں ڈال دی ہیں. تو پھر اس کی اہمیت جتنی جلدی ایف آئی آر ہوگی اس کی اہمیت ان کی زیادہ ہوگی. وہ اسی لیے ہم اب یہ پولیس پریکٹیکل ورک ہے، ہر جگہ یہ اب عام ہے. وہ زمچہ ہوتا ہے، وہ زمچہ اگر ہم نو اترو تو آپ کو پٹائی ہر چیز صحیح ہوگی. اور یہ بھی ہوتے اکثر خاص کر دشمنیوں میں اور قتل میں
بازار میں موقع پہ کہیں بھی قتل ہو جاتا ہے، اب کوئی گواہی دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اور کسی نے دیکھا بھی ہو تو ایف آئی آر کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا بھائی ہوگا، باپ ہوگا، اس کو اطلاع دیتے ہیں، روزنامچہ روکا ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ جا رہا تھا، اور پھر فلا آیا اور اس نے اگر وہ دشمن یہ فلا آیا اور اس نے یہ فائرنگ کی، اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر بعد میں وہی ہوتا ہے کہ جب وہ جھوٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ کی قوم نہیں ہوتی، پھر اکثر کیس فیل ہو جاتے ہیں، بعد میں جرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس میں اب پولیس کا بھی قصور نہیں ہے، اور جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کہنے کو تو ہمارے تمام اسلامی قوانین ہیں، اب تو تمام اسلامی ہیں، قانون شہادت کی احساس ہے کہ ہر چیز ہے، معاشرہ اسلامی نہیں ہے، کوئی سچ بول سکتا ہے، کسی پہ ہمت ہے؟ ورنہ تو قرآن میں تو یہ ہے نا کہ اگر اپنے رشتہ دار اپنوں کے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو گواہی دو۔ ہم میں یہ ہے، مسجدیں بڑی ہیں، اتنی آبادی نہیں ہوتی جتنے اپنی مساجد بنا لیتے، لیکن ایمان صرف مسجد بنانے سے نہیں آتا۔ جب تک ہم سچے عاشق رسول نہیں ہوں گے، ایمان نہیں تو کسی مذہب میں بھی ہو، اگر آپ کا سچے دل سے اس مذہب میں نہیں ہو، جھوٹ بولو۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم پھر یہ پیڈنگ، اس کو ہم پیڈنگ کہتے ہیں۔ ایف آئی آر کی بنیادی جزیات کیا ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ پولیس اسٹیشن، پھر کیا کون سا ضلع کا نام، ایف آئی آر نمبر، علت نمبر، کیا ہے تاریخ، وقت، وقوع، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، اطلاع دہندہ کو کیا کہتے ہیں؟ نیچر آف افینس کو کیا کہتے ہیں؟ صورت جرم کیا لکھا ہوتا ہے اردو میں؟ جرم کی نوعیت، جرم کی نوعیت، نوعیت جرم کیا ہے؟ جو ہم نے اس وقت ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشن فرام دی پولیس اسٹیشن، تھانے سے فاصلہ اور سمت تک، proceedings for the investigation information is delayed, reasons، تفتیش دوبارہ جب آپ آگے قدم لیتے ہیں پروسیڈنگس، اور اگر اطلاع میں دیری ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بنیادی جزیات ہیں۔ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی انگریزی میں ایف آئی آر
is not always a gospel truth. Gospel ستوي الهي چې دا الهامي رښتیا نه دي چې دا الهام دی او رښتیا دي. ہر ایف آئی آر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تفتیش. اور تفتیش جیسے ہم نے کہا کہ شہادتوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ سچ معلوم کیا جائے. اور تفتیشی ایف آئی آر کی اندھی تقلید نہ کرے. اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ ہے پرسیکیوشن، ایک ہے پروسیکیوشن، اور ساتھ انصاف وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تھانے کی دہلیز سے. یہ صرف انصاف عدالت کا کام نہیں ہے کہ عدالت صرف انصاف دے. انصاف میرے گھر سے شروع ہوتا ہے، پولیس کے گھر سے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بندہ بے گناہ ہے، تو اگر آپ اس کو بے گناہ نہیں گردانتے تو آپ اس کی بھی ملزم نہیں، اللہ تعالیٰ کے ملزم. کیوں؟ کہ یہ تو خدائی حکم ہے کہ آپ انصاف کریں. اور اپنی زمین پہ کیا چاہتے ہیں؟ انصاف چاہتے ہیں. کسی دوسرے کا حق نہ مارنا. یہ عین عبادت یہ ہے، یہ عین اسلام یہ ہے. حقوق العباد ہم ذکر کرتے ہیں تو میرا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ بنیادی حق آزادی. سب سے بڑا آئین پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد پیدا کیا اور میں بے گناہ مار بھی کھا رہا ہوں. تھانے کی اولاد میں بھی ادھر سڑے لا مشین وہی چھوئے اولاد میں. آپ اولاد میں سیل تو آپ کا نہیں چندی گناہگار دے کر تپوس خطروں پر کرے چل سکے دسی کرا آپ اور دے خبر کرا سا خبر ہو ہاں ہاں شیرانی اور ان سردے جانے باقر ٹیلیفونوں کو اس نے ٹیلیفون کی زبان روڑ دے آئی سب کی نشیب پہ اور نمون اور تبدیل ہم نے علیحدہ طوفان بھی اس کے لیے لے کر دے. اور پھر بھی اس نے جھگڑا کیا، چاقو بھی تھا. میں درمیان میں اس جان خاصی نے کہتے وہ رائڈر آ گئے اور بجی بھی لے گئے. میں نے پھر ڈی ایس پی فقیرآباد کو فون کیا گیا. بعد میں انہوں نے ان کا راضینامہ بھی ہو گیا، لیکن جاتی اس کو اولاد بھی ڈالتے ہیں. بہت سے اولاد ہمارے یہ کیوں لوگ ہم سے ہم اتنی ڈیوٹی 24 گھنٹے کرتے ہیں، راتیں نہیں کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ ہم سے لالا کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے وہ کم ہوگا جو لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہو یا ہمارے لیے مجھے یہ ہوتا ہے. ایک دو ہم ایف آئی آر پہلے تو لیتے تھے، چوری کی ایف آئی آر ہوگی یہ کوئی نہیں لیتا. اور اگر کسی سے گاڑی کے راستے میں گاڑی چھین گئی اور وہ تانے چلا گیا تو بعض ایسے جو ایسے نہیں وہ الٹا اس پہ مار پیٹ اس پہ مار پیٹ شروع کر جھوٹ بول رہے. میں ایس پی کو پوچھتا ہوں اور میں جھولا کہہ گیا وہ اس کے اوپر
وہ ٹیکسی سے غریب سے ہوئی کہ وہ ہوتا اس کو باہر کرتا. تو یہ رویے ہوتے ہیں ہمارے. اب یہ بہت اہم سپریم کورٹ کا فیصلہ سہرا بی بی کیس ہے، اور یہ ہمارے آئی جی پی رہے ہیں طارق کوثر صاحب، آج کل ڈان اخبار کے لیے لکھتے بھی ہیں، بڑے اچھا بولتے بھی ہیں. ان کے بھائی آصف سعید کوثر چیف جسٹس میں، وہ کہتا ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جائے تو آپ نے آپ نے اسٹیٹ اوے، ایک تو یہ ہو کہ وہ کے اوپر ایک اندازہ تفتیشی کو بھی ہوتا ہے، یا وہ قتل کا ہو گیا، وہ آپ ملزمان ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح بات ہے، وہ تو آپ نے پرسو کرنا ہے. لیکن ہر کیس میں ضروری ہے کہ آپ نے اسٹیٹ یا دم گرفتاری کرنا. Of the reason that he had been nominated as accused in FIR and any further WCW. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کسی FIR میں نامینیٹ ہو گیا اور آپ نے ضروری ہے کہ اس کو پکڑنا. یہ آسیہ بی بی کیس کی بات ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کے پاس ثوابدید ہے کہ کہاں پر ضروری ہے کہ پکڑنا ہے اور کہاں نہیں ہے ضروری. ایسے موقع بھی ہوگا کہ وہ وقت آپ نے نہیں ضائع کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو افسر بنایا ہوا ہے وہ اتنا عقل اور فہم دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت فوری طور پر گرفتاری کرنی ہے. لیکن ایسے یہاں عقل آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ گرفتاری نہیں کرنی، یہ تو مجھے بے گناہ معلوم ہے، ابھی میں نے مزید اس کے اوپر شہادت اکٹھی کرنی ہے. تو کیا کہتے ہیں، پولیس کین ٹیک انٹو کنسٹڈی دی سسپیکٹ ان دی انویسٹیگیٹنگ سرٹیفائڈ دیٹ سفیشینٹ. وہ جو میں نے بات کی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پولیس افسر گرفتاری عمل میں لا سکتا ہے اگر اسے مناسب یہ ریزن ہو، وجہ کہ شخص نے یہ قابل پس اندازی وقوع کیا ہوا ہے. اور وہ جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ ہے ضابطہ فوجداری کے 1898 اور پولیس کو جو 34 یہ جو متعلقہ دفعات ہیں اسے ہدایات ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کتنے صفحات پر ہے؟ کوئی 46 صفحات پہ ہے. یہ میں نے اس کا خلاصہ نکالا. وہی بات سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. یہ اوپر نیچے میں تو عام آدمی ہوں نا، تو میرا زیادہ واسطہ عام آدمی سے نہیں کرتا. تو وہ کہ آپ نے گرفتاری التوا میں ڈال سکتے ہیں وقت کی مناسب شہادت دستیاب. یہ کوئی ایسے اس میں بڑا فلسفہ نہیں جا رہا، یہ ہماری کتابوں میں پولیس رولز میں CRPC میں انہی چیزوں کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں اس کا حیا کیا ہوا ہے، اس کو ذرا زیادہ اس کی تشریح کر دی ہے
لیکن ہم کرتے سر سے نہیں. یہ ہماری ہم انصاف کرنے میں بڑا بخل سے کام ہے. جہاں پر کسی کی بے گناہی آ جائے وہ پھر ہم عدالت میں چھوڑ دیں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو ابھی ہم کا وقفہ لیتے ہیں شاید